اسلام کو مذہب سے زیادہ ریچولز بنا کر کیوں جیتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے دو چیزوں کو اپنے آپ الگ کر دیا، مذہب اور ریچول۔ جی تو یہ تو ایک مانی کی بات ہے کہ مذہب اور ریچول تو الگ بات ہے، الگ چیز ہے۔ اور جو اسلام کی بنیاد ہے، جس میں سب سے زیادہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے، وہ یہی کام کیا ہے کہ ریچولز نہیں، مذہب مانو۔ جس وقت اسلام کی شروعات کی تھی انہوں نے، اس وقت عرب میں اسی لیے جاہلوں کا دور کہا جاتا تھا، دور جہالت کہا جاتا ہے، کہ وہاں سب کچھ ریچولز ہوتے تھے۔ بلکہ اگر آپ پڑھیے تو کئی جگہ یہ بھی ملتا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں کیسے بدل جاؤں، میرے باپ دادا یہی کرتے تھے۔ تو بیسیکلی مذہب اور ریچول اپنے میں ہی دو الگ چیزیں ہیں، یہ آپس میں مکس نہیں ہو سکتی۔ اگر ریچولز کو آپ نے مذہب میں جوڑ دیا تو مذہب کمزور ہو گیا۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ فالو کرتے ہیں ریچولز ہی اسے مذہب سمجھ کے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت جگہ پہ ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ صاحب دستور ہے، یا کوئی ہمارے بھائی لوگ ہیں جو اس کو باقاعدہ مذہب کے دائرے میں مناتے ہیں۔ جی تو جو بدعت کا لفظ آیا ہے وہ صرف یہی ہے۔ بدعت کا مطلب یہ ہے انوویشن۔ مذہب میں انوویشن آپ مذہب میں نہ کریے، آپ اپنی برتھ ڈے مناتے ہیں، اپنے والد کی برتھ ڈے مناتے ہیں، اپنے بزرگواروں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، تو وہ ان کی برتھ ڈے ہے، ان کی سالگرہ ہے، ریچولز ہے، وہ ٹھیک ہے، آپ منائیے، بالکل کسٹم سے منائیے، کسٹم سے کوئی دقت نہیں ہے۔ مگر اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ مذہب میں ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں ایک سوال اٹھے گا کہ آپ مذہب میں انوویشن